بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باطن روشن ہو جائے، اس کی تیسری آنکھ بیدار ہو جائے، وہ ظاہر سے ماورا بھی چیزوں کو دیکھ سکے، جان سکے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایسے ہی بہت سے سوالات آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ اس کورس سے ہم کس حد تک اپنے باطن کو روشن کر پائیں گے، کیا ہماری تیسری آنکھ کھل پائے گی۔ تو اسی سلسلے میں یہ آج کا ہمارا لیسن نمبر 30 ہے صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا۔ اس میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا، ایک باطنی آنکھ کھلنے کے دو طریقے، اور دوسرا باطنی آنکھ کھلنے کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ باطنی آنکھ یا تیسری آنکھ کہتے کسے ہیں۔ فزیکل سینسز سے بیونڈ یا فزیکل اپنی آئیز سے بیونڈ کسی بھی چیز کو دیکھ لینا، کسی چیز کو جان لینا، کسی معلومات کو، انفارمیشن کو جان لینا، اس کو باطن کی صلاحیت کہتے ہیں، یا باطنی آنکھ کی خوبی کہیں گے، یا تیسری آنکھ کہیں گے۔ یاد رہے کہ اس کا تعلق صرف انفارمیشن سے ہے، جان لینے سے ہے۔ روحانی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر اس کو میں ایک نام دینا چاہوں تو اس کو ہم روحانی تصرف کہہ سکتے ہیں۔ لیکن باطن روشن ہونا، تیسری آنکھ کھلنا، اس کا تعلق صرف انفارمیشن سے ہے، جان لینا، دیکھ لینا، محسوس کر لینا، جو کہ ہماری ظاہری ہوا سے ماورا ہو۔ ایک تجربہ آپ سب نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اکثر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف ہو، ہم کلاس میں بیٹھے ہوں، یا ہماری پروفیشنل لائف ہو، ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں یا کسی گھر کی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، اچانک ہمیں ہمارا بے اختیار ایک طرف کو، ایک جانب کو ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی شخص آلریڈی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں، ہمارے لاشعور کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ہم ایک دم اس طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ شخص واقعی ہی ہماری طرف دیکھ رہا ہے یا ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ اکثر زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے کہ ہم نے اپنی ظاہری حواس سے ماورا کسی چیز کو دیکھ لیا یا جان لیا۔ اسی طرح کا ایک تجربہ اور ہم لوگوں کو اپنی لائف میں ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے یا ہمارا فون کا رنگر بجتا ہے، تو ہمیں ایک دم سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہوگا، فلاں شخص کی کال ہوگی یہ، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا تجربہ بھی ہم سب اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے دو ایکسپیریمنٹس آپ کی پریکٹیکل لائف سے میں نے آپ کو شیئر کیے کہ جس سے ہم یہ سمجھا سکیں کہ باطنی لائف یا تھرڈ آئی، باطن روشن ہونا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایکسپیرینس اور بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سچویشن میں انوالو ہوتے ہیں، کسی چیز کا، کسی کام کا رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، یا کوئی واقعہ جس کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پہلے سے ایک اسٹرانگ فیلنگ اندر آ جاتی ہے کہ یہ ہوگا، یہ رزلٹ آئے گا، یہ سامنے آئے گی، یہ چیز، یہ واقعہ ہوگا، اور بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں یا ایکسپیریمنٹس ہیں ہماری باطن کے روشن ہونے کے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ویری رینڈملی۔ اگر یہ چیز اکثر ہو، فریکینٹ ہو، تو پھر ہم اس کو باطنی آنکھ کھلنے سے، باطن روشن ہونے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اب باطنی آنکھ کے روشن ہونے کے، باطن کے کھلنے کے امکانات یا ان کے لیولز کیا ہوتے ہیں؟ دو لیولز میں اس کو کنسیڈر کروں گا، ایک بنیادی لیول اور ایک ایڈوانس لیول۔ اگر ہم بنیادی لیول کی بات کریں تو اس کی کیا نشانیاں یا اس کے کیا علامات ہوں گے کہ ہمیں اپنے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھنے والے لوگوں کا احساس ہو جانا، پتہ چل جانا کہ فلاں شخص جو ہے ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھ رہا ہے یا ہمارے بارے میں بری رائے رکھتا ہے۔ کسی واقعہ کا پہلے سے اندازہ ہو جانا کہ اب یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ ویژولائز ہو رہا ہے، مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے۔ کسی انسانوں کے بارے میں مخلص یا منافق لوگوں کا اندازہ ہو جانا کہ یہ شخص جو ہے اخلاص سے بات کر رہا ہے، یہ شخص جو ہے اس کے دل میں کچھ اور ہے، ظاہر پہ یہ کچھ اور بات کر رہا ہے، اس شخص کا کردار اچھا ہے، اس شخص کا کردار اچھا نہیں محسوس ہو رہا۔ اس میں گناہوں کا پتہ چلنا، کسی کی پرسنل لائف کی ڈیٹیلز نہیں آتی، یہ صرف آپ کو صرف ایک یقین کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا شمار اچھے کردار میں ہو رہا ہے، اس کا شمار برے کردار میں ہو رہا ہے، آپ کو اچھی یا بری ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے بس۔ اور یہ سب چیزیں عقل سے ماورا،
مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات فیصلوں کا نتیجہ ہمیں پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اگر ہم عقل کی بات کریں، فیکٹس کی بات کریں، تو فیکٹس کی بنا پر اور عقل کی بنا پہ کچھ اور رزلٹ سامنے آنا ہوتا ہے، لیکن اندر کی ہماری ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے کہ نہیں، یہ اس سے ایسا ہو جائے گا، اور بعض اوقات ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنی نشانیاں میں نے گنوائی ہیں، یہ عقل سے ماورا ہوں اور اکثر ہوں، فریکینٹ ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ کسی کا باطن روشن ہو گیا، اس کی تیسری آنکھ کی بنیادی لیول تک اس کی رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ اگر ہم ایڈوانس لیول کی بات کریں تو ایڈوانس لیول میں جس کو ہم کشف کہہ سکتے ہیں، الہام کہہ سکتے ہیں، کشف کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آیا اور ایک دم آپ کے اندر اس کی پوری ڈیجیٹائز فارم میں اس کی پوری زندگی کی فلم یا اس کے انوائرمنٹ کی ساری چیز سامنے آ گئی، جو وہ بات کر رہا ہے اس سے متعلق اس کا سیاق و سباق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا فیوچر، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے، یہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے۔ کسی کا ڈیٹیل سے ماضی کے بارے میں پتہ چل جانا، ماضی کے واقعات کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن آ جانا، مستقبل کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن بالکل کلیئر سامنے آ جانا، معلوم ہو جانا، یہ ایڈوانس لیول میں آئے گا۔ اسی طرح ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی مخلوق ہے، ان کو دیکھ پانا، ان کی باتیں سن پانا اور ان کی جہاں جہاں موجودگی ہو اس کو محسوس ہونا، یہ بھی ایک ایڈوانس لیول کی نشانی ہوگی۔ اور آگے چلیں تو کشف القبور، کہ قبر میں کوئی شخص کیسا ہے، کس حال میں، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ جان لینا، اور اس کو جاننے کے لیے کوئی آپ کو مراقبہ یا محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ ایڈوانس لیول ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آٹومیٹکلی خود بخود ایک پلک جھپکتے سب کچھ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ایڈوانس لیول یا کشف کہیں گے۔ اسی طرح کشف القلوب، دلوں کی باتیں جان لینا، جیسے ہم نے پہلے بات کر لی، کسی کا سب کچھ سامنے آ جانا، روحانی دنیا کی مکمل آگاہی حاصل ہو جانا، اور یہ بھی بغیر محنت کے خود سے ایک دم آٹومیٹکلی، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے محنت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک دم چیز سامنے آتی ہے، اور یہ ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو میں نے ایڈوانس لیول کی بتائی ہیں، تو اس کو ہم ایڈوانس لیول، باطن روشن ہونے کا ایڈوانس لیول ہم کہیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باطنی آنکھ کھولنے کے، تیسری آنکھ کھولنے کے، باطن روشن کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دونوں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، قناعت اختیار کریں، صبر و شکر اختیار کریں، غیر ضروری دنیاوی خواہشات سے دوری اختیار کریں، اپنے دل سینے کو حسد اور غصے سے پاک کریں، اور اس کے ساتھ عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، مراقبہ کریں، محنت کریں، تو اس طریقے سے ہمارا باطن کھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایڈوانس، پہلے بنیادی لیول اور پھر آگے چل کے ایڈوانس لیول۔ اب اسی چیز کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے جو میں آپ کو مائنڈ سائنسز کی زبان میں سمجھاتا ہوں، کہ ہم اپنا دل کو صاف کریں، جیسا ہم پچھلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں، دل کو خالی کریں حسد، بغض، کینہ سے، اپنے دماغ کو خالی کریں، یعنی کہ اوور تھنکنگ چھوڑیں، سوچوں کو کم کریں، اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی پریکٹس کریں، اسپیشلی جو ڈیپ الفا اسٹیٹ کا آپ کو طریقہ اور ایکسرسائز میں نے بتائی ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے، اس سے بھی آپ حاصل کر سکیں گے باطن روشن ہونا، تیسری آنکھ کا کھلنا۔ ایک طریقہ میں نے آپ کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بتا دیا، دوسرا مائنڈ سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دیا۔ اب اگر ان دونوں طریقوں کا ہم تجزیہ کریں تو تجزیہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم ریلیجس والے طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ذکر اذکار، عبادات، توکل، رضا، قناعت، دنیاوی خواہشات سے دوری، حسد، غصہ سے دوری، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی، جب آپ توکل، رضا، قناعت، حسد سے دوری کریں گے تو آپ کا دل صاف ہوگا، غیر ضروری دنیاوی خواہشات اور ان چیزوں سے دور رہیں گے تو آپ کا دماغ بھی ریلیکس ہوگا، اور یہ سب چیزیں توکل، رضا، قناعت آپ کو حاصل ہوگی تو آپ آٹومیٹکلی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں گے، آپ یا اس سے کلوز رہنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر اب ہم مائنڈ سائنسز کے طریقے کا انالیسس کروں تو دل صاف، دماغ صاف کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی توکل، رضا، قناعت والی کیفیت میں چلے جائیں گے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے تو اور خوبصورت آپ کا ایک باطنی مراقبہ والا رشتہ اللہ تعالیٰ سے، کائنات سے بننا شروع ہو جائے گا، اسپرچول لنک بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، پہلے طریقے پہ جائیں گے تو دوسری طریقے کی چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی، دوسرے طریقے پر آئیں گے تو پہلی چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی، تو یہ دونوں طریقے اصل میں ایک ہی ہے، کہنے کا یا فالو کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے۔ جو چیز پہلے طریقے کو فالو کرے گا اسے دوسرا بھی حاصل ہو جائے گا، جو دوسرے کو فالو کرے گا اس کو پہلا آٹومیٹکلی فیل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان دونوں
طریقوں کو ملا کر چلیں تو ہماری یہ چیز حاصل کرنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی اور کم وقت لگے گا اور ہم جلدی بہت زیادہ حاصل کر سکیں گے. اور یہی میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. دونوں طریقے میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنا باطن روشن کر پائیں گے، بنیادی لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.